الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ وحدہ لا شریک کا شکر کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں ایک جمعہ اور عطا فرمایا. کروڑا کروڑ باقی اور حمد ہے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے انتہا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے حد اور بے انتہا درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اہل بیت اطہار پر، آپ کے اصحاب پر. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا. اور ابراہیم کے واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود والوں کے لیے. اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گھر کا یعنی خانہ کعبہ کعبۃ اللہ شریف مسجد الحرام کا تذکرہ فرمایا، اور جو اہم بات بتائی وہ یہ بتائی کہ دو بڑے نبی باپ بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان دو کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص آرڈر کیا، ایک خاص کام دیا کہ خاص کام تم نے یہ کرنا ہے، تم نے پہلے تو اس گھر کو صاف کرنا ہے، میرا گھر جو ہے کعبۃ اللہ شریف، کیونکہ کعبۃ اللہ شریف شروع سے ہی مسلمانوں اور غیر مسلمین کے لیے عبادت کی جگہ تھی. مشرکین نے وہاں بت بھی رکھے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں کعبۃ اللہ شریف میں لا کے اس کو وہاں پر اپنی جو بھی عبادتیں کرتے تھے. اور حکم فرما دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو پاک صاف کرو، اور کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے. طواف شروع سے آدم علیہ السلام سے کعبے کا طواف ہو رہا ہے، طواف کرتے رہو. اور طواف کرنے والوں کے لیے پھر فرمایا کہ اس میں ایک مقام ایسا ہے کہ اس کو ہم نے ابراہیم کے اس مقام کو ہم نے کہا ہے کہ تم اس کو نماز کی جگہ بناؤ. آپ دیکھتے مقام ابراہیم ایک کعبۃ اللہ شریف میں جب وہ جو دروازہ ہے کعبے کا، اس سے جب ہم اینٹی کلاک وائز جیسے طواف شروع کرتے ہیں تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو حتیم کے بعد اس طرف رائٹ کارنر پہ ایک آپ کو وائٹ شیشے کا ایک جار نظر آئے گا، اس کے اندر پتھر پڑا ہوا ہے جن میں 2 قدموں کے نشان ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. اور یہ وہ نورانی پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرماتے جا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر اور گارا وغیرہ دیتے جا رہے تھے، تو آپ اینٹیں رکھتے جاتے، کعبے کی تعمیر کرتے چلے جاتے، اور یہ پتھر خود بخود آٹومیٹکلی سیڑھی بنتا چلا جاتا، سمجھ لیں کہ الیکٹرانک لیڈر بن جاتا، خود بخود اوپر ہوتا چلا جاتا، اور آپ اس کی تعمیر کرتے چلے جاتے. پتھر ساتھ ساتھ لے جاتے، اس طرف
لیفٹ پورے چاروں طرف اس کی دیواریں بناتے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم وہاں پر دیا ہوا تھا اپنی قدرت سے. تو فرمایا کہ اب جہاں پر یہ پتھر رکھ دیا گیا اس مقام کو مقام ابراہیم بناؤ, مصلی بناؤ, نماز کی یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھا کرو. یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے, پیاروں کی ادا کو یاد کرایا گیا ہے. دیکھو اس مقام پر تم نماز کیوں پڑھتے ہو, اس لیے حکم ہے اللہ کا کہ اس مقام ابراہیم, اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں, یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو. تو پتہ چلا اچھے لوگوں کو یاد کرنا اور اچھے لوگوں کو یاد کرانا یہ اللہ کی سنت ہے. یہ جو ریپیٹیٹیو ہم کرتے ہیں, بار بار نمازیں پڑھتے ہیں, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. رمضان بار بار آتے ہیں, نماز ہم نے 5 ٹائم پڑھنی ہے, وضو بار بار کرتے ہیں. یہ ریپیٹیشن کیا ہے, یہ ہمارا ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلطی نہ کر لیں. اور کچھ فرائض کرا دیے گئے کہ بھائی یہ وضو فرض ہے, نہیں وضو کرو گے تو نماز نہیں ہوگی, قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے, مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ, نماز پڑھو یہاں پر. پھر ابراہیم و اسماعیل کو کہا کہ اس گھر کو طاہرات, صاف کرو, پاک کرو. اس وقت بت وغیرہ بھی رکھے ہوتے تھے, تو ان کی بتوں کی نجاستوں سے اس کو پاک کیا گیا. اور کیوں پاک کیا گیا کہ اس گھر میں طواف کرنے والے آئیں گے تو ان کو بالکل نیٹ اینڈ کلین ایٹماسفیئر چاہیے. جو میری عبادت کے لیے آئیں گے, آپ دونوں کا یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اس گھر کو پاک اور صاف رکھنا ہے. کیونکہ جو طواف کرنے والے آئیں گے نا, اس کو ہر وقت صفائی چاہیے, صاف ہونا چاہیے, کنکری نہیں ہونی چاہیے. طواف کرتے اس کے پیر کے نیچے کوئی چیز ایسی نہیں آنی چاہیے جس کو تکلیف ہو جائے, خون نکل آئے. اب آپ دیکھو ہر وقت مطاف کو صاف کیا جاتا ہے, ہر 2-3 گھنٹے کے بعد وہاں پر صفائی ہو رہی ہوتی ہے, 24 آور وہاں صفائی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو ساتھ ہی یہ بتایا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں, اعتکاف کرنے والے. اب یہ آج جو ہے نا عصر کے بعد سب لوگ معتکفین اعتکاف کریں گے. ذرا سوچیے اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے. نماز تو ہے ہی ہے, لیکن اعتکاف جس کو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یار مجھے حیرت ہے لوگوں پر کہ لوگوں نے اعتکاف کو چھوڑ دیا ہوا ہے. رسول اللہ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو رمضان کے روزے کب فرض ہوئے تھے؟ 3 ہجری. مدینہ میں آئے ہوئے 3 سال تھا تو روزے فرض ہو گئے. جب روزے فرض ہو گئے تو پھر اعتکاف رسول اللہ علیہ السلام نے اعتکاف کرنا شروع کیا. ہر رمضان میں حضور علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, پہلے رمضان سے اعتکاف کیا, پہلے رمضان سے لے کے 20ویں روزے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا. پھر وہ ایک ترکی خیمہ اپنے مسجد نبی شریف میں قائم فرمایا اور وہاں پر اعتکاف کیا. اور اعتکاف 20ویں دن جو ہے نا, 20ویں روزے آپ نے سر باہر نکالا, فرمایا اے لوگوں میں نے پہلے سے 20ویں روزے تک اعتکاف کیا. کیوں اعتکاف کیا, ریزن کیا تھا؟ فرمایا میں شب قدر ڈھونڈ رہا تھا. کیا ڈھونڈ رہا تھا؟ شب قدر ڈھونڈ رہا تھا. تو شب قدر ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ان 20 دنوں میں نہیں ملی. اب مجھے بتایا گیا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے کے اندر ہے, تو تم میں سے جس سے ہو سکے میرے ساتھ آگے اعتکاف کر لو. مشکات شریف کے لیے تو صحابہ کرام نے پھر سرکار علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں نے اعتکاف کیا. اور امام زہری کہتے ہیں کہ یار مجھے لوگوں پر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اعتکاف نہیں کرتے ہیں, جبکہ حضور نے اس کو کبھی ترک نہیں کیا. اچھا, حضور نے 10 دن کا اعتکاف بھی کیا, آخری عشرے کا اعتکاف بھی کیا, پورے مہینے کا اعتکاف بھی کیا. 1 سال ایسا گزرا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف 1 دن کا بھی نہیں کیا رمضان میں. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شوال, عید والے مہینے میں, ماہ شوال مکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا. حالانکہ اس کی قضا نہیں تھی, وہ فرض نہیں تھا. جب تک کہ کوئی اعتکاف شروع کر کے اس کا اعتکاف نہ ٹوٹ جائے خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے, وہ پھر فقہی اس کے شرعی مسائل ہیں کہ جتنے دن کا اعتکاف اس نے توڑا, قضا کیا, وہ اس کے بعد وہ اتنے دن کا اعتکاف بعد میں قضا کرے گا. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے ماہ شوال میں اعتکاف کر کے بتا دیا کہ اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے, کہ میں نے اگر پورے رمضان نہیں کیا تو مجھے چین نہیں پڑا. میں نے آخری عشرے میں, شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف کر کے امتیوں تمہیں بتا دیا ہے کہ نیور لیو دس عبادت, اس عبادت کو کبھی نہیں چھوڑنا. لیکن ہماری مسجدوں میں اعتکاف بہت کم ہوتا ہے. پھر اعتکاف کے کیا فضائل ہیں. جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف کرتا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا نفلی اعتکاف کیا, 1 دن کا نفلی اعتکاف,
آپ کے دن آ جائیں صبح، یعنی ایک دن آ جائیں عصر کے بعد بیٹھ جائیں، مغرب سے اعتکاف شروع کر لیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، اگلے مغرب تک، دوسرے دن کی مغرب تک، ایک دن جس نے اعتکاف کیا، رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں حائل کر دی جائیں گی، 3 خندقیں ڈال دی جائیں گی۔ خندق کیا ہوتی ہے؟ غزوہ خندق یاد ہے، سنا ہوا نا؟ یعنی اتنا چوڑا گڑھا کھودنا، اتنی چوڑی خندق یعنی کہ وہ ڈچ کھودنا کہ اس کو اگر تیز سے تیز رفتار گھوڑا بھی فل اسپیڈ میں آ کے کراس کرنا چاہے نہیں کراس کر سکتا۔ یہ دنیاوی خندق ہے۔ رسول نے فرمایا کہ اس معتکف اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں حائل ہو جائیں گی، اور وہ پتہ ہے، صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے وہ خندق کتنی بڑی ہوگی؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا مشرق سے لے کے مغرب کے کونے تک۔ کتنی بڑی دنیا ہے، خالی دنیا کی بات نہیں کی، حضور نے فرمایا مشرق کے ایک کونے سے لے کے مغرب کے دوسرے کونے تک یہ ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ ایسی 3 خندقیں جہنم اور اس معتکف کے درمیان قائم کر دی جائیں گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا رب۔ اب مشرق، اب یہ اگر آپ کاسمولوجی کوئی اگر سائنس پڑھتا ہے، جس نے فلکیات کے اوپر اگر کچھ اس کی انٹرسٹ ہے تو ذرا اٹھا کر کے ذرا کاسمولوجی کو دیکھے، پڑھے، ذرا سورہ بروج کو پڑھے، سورہ فصلت کو پڑھے، سورہ سورہ زلزال کو پڑھے، تو اس کو پتہ لگ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کاسمولوجی ہے کیا۔ ہماری یہ زمین کیا معنی رکھتی ہے، ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اتنی بڑی یہ کائنات اللہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ تو کہاں مشرق تو کہاں مغرب، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ذہنوں میں آ ہی نہیں سکتی مشرق و مغرب کتنی دور ہے۔ فرمایا ایسی 3 خندقیں اس معتکف اور جہنم کے بیچ میں آ جائیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ یعنی اعتکاف جہنم سے بچانے والا عمل ہے۔ غور تو کریں اس کے اوپر۔ معتکف کرتا کیا؟ معتکف کرتا یہ ہے کہ وہ بستر جما دیتا ہے اللہ عز و جل کے گھر میں، یا اللہ میں آ گیا ہوں اور میں بخشش سے کم پہ راضی ہونے والا نہیں، اب تیرا میرا بس سلسلہ ہے، تو راضی ہو، میں تجھے راضی کیے بنا یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں، میں تو جنت کے بغیر یہاں سے ٹلوں گا ہی نہیں، میں نے تو اب یہاں بستر جما دیا پروردگار، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور کیوں جمایا؟ تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حتمی بخشش عطا فرماتا ہے۔ ہم اعتکاف ہی نہیں کرتے، ہمارے دیگر معاملات اتنے اہم ہیں کہ ہمیں اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ناغہ اعتکاف کیا، اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ اعتکاف کتنا اہم ہے۔ پھر اس اعتکاف کے اندر ایک چیز ہمیں بہت اہم ملتی ہے، وہ کیا ملتی ہے؟ شب قدر پکا اس شخص کو ملتی ہے، کنفرم ملتی ہے۔ جو بدبخت ہو، محروم ہو تو ایک الگ بات ہے۔ محروم کون ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تو جو محروم نہیں ہے، بدبخت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے پکی شب قدر عطا فرماتا ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے 1000 مہینے کتنے بن گئے؟ 84 سال 3 مہینے، 83 سال 4 مہینے کچھ ایسے۔ اتنی عبادت کون کر سکتا ہے؟ اتنی تو ہماری عمر بھی نہیں ہوتی آج کل۔ جو شب قدر کو پا لیتا ہے اس کو یہ ملتا ہی ملتا ہے۔ اچھا، اتنے فوائد، اتنے فضائل رسول اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتائے؟ اللہ کی عطا سے ہمیں کیوں بتائے؟ تاکہ ہم لالچ میں آ کر کچھ نہ کچھ کر کے ہم شب قدر کی فضیلت، اہمیت کو ذہن میں بٹھا لیں اور شاید اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم بھی ایسے کوئی ڈھیٹ ہے نا قسم سے۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کتنے ہیں، آپ ہی ہم کو شارٹ کٹ میں لے کے جاؤ جنت میں۔ ہم نے تو خود کو کچھ نہیں کرنا، ہم نے نہیں کرنا، ہمیں شارٹ کٹ چاہیے۔ جیسے ہم آج کل لگے ہوئے نا، موبائلوں میں آتا ہے نا، یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، یہ والا آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یہ والا آپ ٹول استعمال کر لو، آپ 1 گھنٹے کے اندر $300 کما لو گے، اتنے گھنٹے کے اندر اتنے $1000 کما لو گے۔ شارٹ کٹ، یہ شارٹ کٹ جو ہے نا، انہوں نے کھانا خراب کیا۔ میں یہاں نہ گورنمنٹ کو کچھ کہوں گا، نہ امریکہ، یہودی، اسرائیل، فلاں ان کو کچھ کہوں گا، سارے کا سارا
بلیم میں اپنے اوپر ڈالوں گا، کیونکہ میری سوچ یہ بن گئی ہے. میری سے مراد میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں بھی عوامی ہوں، عوام کا بندہ ہوں، عوامی بندہ ہوں. میری ایک سوچ بن گئی ہے کہ بس مجھے جو ہے نا بس مال چاہیے، پیسہ چاہیے، کچھ بھی کر لو یار، حلال حرام کون دیکھتا ہے یار، حلال ہے کہ حرام، پیسہ چاہیے بھائی. ہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سب آج بڑے بوڑھے آج کے دور میں کیسے کہتے ہیں وہ بھائی، اور جس کے پاس پیسہ اسی کی عزت ہے، جس کے پاس پیسہ اسی کی عزت ہے. لیکن کیا اس کی عزت اللہ اس کے رسول کی نظر میں بھی ہے؟ ہمارا پیمانہ، ہمارا معیار کیا ہے؟ کہ صرف پیسہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ایمان جیسی دولت کچھ بھی نہیں ہے. ایک میں نے بندے کا واقعہ پڑھا، اس نے بتایا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا. کہتے when I was reciting فاتحہ، سورہ فاتحہ، کہتے میں اس کو پڑھ رہا تھا، پتا چلا جی یہ اس کے اندر 7 ورسز ہیں، 7 آیتیں. تو قرآن کے میں میریکلز پہ میری جو نا سوچ گئی کہ یار قرآن کے معجزات کیا ہیں. یہ جو پروفٹ محمد علیہ السلام ہیں، ان کو جو اللہ نے یہ قرآن ریویل کیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی. ہم تو بائبل پڑھتے تھے، ہم تو تورا پڑھتے تھے، زبور تو ہے نہیں اب کہیں. تو کہتا کہ میں نے اس کو اسٹڈی کیا، 7 آیتیں، 28 الفابیٹس آف دی عربک لینگویج، عربی کے 28 حروف تہجی ہیں. اس میں سے 7 حروف نہیں استعمال کیے اللہ نے سورہ فاتحہ میں، بقیہ 21 حروف استعمال کیے. وہ 7 حروف نہیں استعمال کیے. واٹ از دا، وہ کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ 7 کا اتنا کیوں عمل دخل ہے اسلام کے اندر؟ 7 آیتیں، 313 اصحاب بدر یاد ہے آپ کو؟ بدر کے کتنے صحابہ تھے؟ مجاہدین کتنے تھے؟ 313. 313 کیا اس کے اندر 313 کا کیا سسٹم ہے؟ 3 + 1 4، 4 + 3 7. 7 کا عدد یہاں پہ بھی پورا رہے نیومرولوجی کے حساب سے. ان 7 کے عدد کے حامل 313 افراد پر اللہ نے کیا بھیجے؟ فرشتے. آپ جائیں نا وہاں بدر کے مقام پر، کوئی گیا عمرے کے ٹائم پہ جاتے ہیں حج پہ، وہاں وہ پہاڑ ہے نا، وہ پیلی مٹی، بالکل ایسی سافٹ مٹی ہے پہاڑوں کے اوپر، پیلے رنگ کی مٹی بھی پڑی ہوئی ہے پہاڑوں پر اب بھی ہے. ہزاروں، بتاؤ 1500 سال ہو گیا، 1500 سال، 1450 سال، وہ میں ریت اب بھی ہے بدر کے مقام پر. کیا ہے؟ وہاں فرشتے اترے تھے. اللہ نے ان پہاڑوں پہ نرم ریت، یعنی ان کے قدموں کی برکت سے نا، کالے سیاہ سخت پتھر کے پہاڑ ہیں، لیکن فرشتوں کے جب قدم وہاں لگے نا، وہ ریت نرم ہو گئے، سافٹ ہو گئے. یہ 313 کا عدد 7 بنتا ہے. 3 + 1 + 3 7. 7 آیتیں، 7 زمین، 7 آسمان. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو کائنات اللہ نے بنائی ہے، قرآن میں اللہ نے 6 دن یا 6 پیریڈز میں بنایا. یہ 13 19 19 کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف تہجی الفابیٹس ہیں. 19. جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ جہنم کے دروازے، بسم اللہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے 19 الفابیٹس ہیں. جہنم کے دروازے 19 ہیں. جہنم کے دروازے 19 ہیں. جنتیں کتنی ہیں؟ یہ تو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے یار. جنتیں کتنی ہیں؟ 8 جنتیں. 8 جنتیں. ایک جنت ایسی ہے جس میں صرف اور صرف روزے دار جائیں گے، وہ ہے ہی صرف روزے داروں کا دروازہ، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے. جب سارے روزے دار امت کے داخل ہو جائیں گے، دروازہ بند ہو جائے گا. اب کوئی اور اس کے اندر نبی ولی کوئی بھی اب اس کے اندر داخل نہیں ہوگا، جو آلریڈی جا چکے ہوں گے. باب الریان اس کا نام. 8 دروازے. پھر 5 21 23 25 27 29 یہ 5 راتیں ہیں، اس کو طاقت اور نائٹس آف لاسٹ عشرہ. یہ
رمضان مبارک کے آخری اشرے کی 5 لاکھ راتیں، اس میں آئے گا جی شب قدر. جس رات کی بھی ہم قدر کریں وہ شب قدر ہے. تو شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے لے کر. پھر کون آتا ہے اس کے اندر؟ شب قدر میں کون آتا ہے؟ زمین پہ کون تشریف لاتے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین. اللہ اکبر. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح الامین زمین پر آتے ہیں. اور جو لوگ شب قدر میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ معتکفین ہو یا غیر معتکفین، اگر وہ اللہ کی عبادت میں، چاہے گھر میں ہو چاہے مسجد میں ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے فرشتے پھر ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں. انہیں بظاہر نہیں پتہ چلتا، لیکن ان کی کیفیات بیان ہوئی ہیں، ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، وہ روتے ہیں. ان کا دل اس وقت دعا میں لگ جاتا ہے. جس وقت دل دعا میں لگ جائے نا، ایک تو ہم دعا مانگتے ہیں نا، نماز پڑھی سنا پہنا فرض پڑھے اکیلے یہاں جماعت، یہ دعا مانگ رہے ہیں ہم، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں ہم. جاؤ نا ذرا جہاں پہ راشن بٹ رہا ہوتا ہے اور جو بانٹ رہا ہوتا ہے اس سے ذرا یوں لو نا، ہاں بھائی راشن دے. وہ بولے گا وہ پاگل کے بچے، میں ادھر بانٹ رہا ہوں، میرے کو دیکھنا، میرے سے لے، ادھر کیا دیکھ رہا ہے، توجہ ادھر کیجیے، لے مجھ سے رہا ہے. دے گا آپ کو کبھی؟ تو ہم اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے دے دے، یا اللہ مجھے دے دے. اچھا جی، آرٹیفیشل، ہمارا اللہ سے مانگنا بھی آرٹیفیشل ہو گیا. سوری ٹو دے. تو بندہ کہتا ہے یار میں نے قرآن کو جب اسٹڈی کیا، میں ڈاکٹر جیفری لینگ کے پاس چلا گیا، مطلب اس نے اس کی کتاب کھولی. ڈاکٹر جیفری لینگ بھی ایسا ہی تھا، فزکس کا ماسٹر تھا، استاد تھا. اس نے ایک بچے کو دیکھا، ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھا، وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کلاس ابھی لگی نہیں ہے. اس نے کہا یار کیا زبردست بچہ ہے یار، کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی کتابیں کھول کے پڑھ رہا ہے تاکہ اس کو لیکچر سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد کیا بولا، ہے ڈیئر واٹ یو آر ریڈنگ؟ بولا آئی ایم ریڈنگ، آئی ایم مسلم، آئی ایم فرام موراکو، سو آئی ایم ریڈنگ قرآن. بولا وائی آر یو ریڈنگ قرآن؟ بولا بیکاز دس از رمضان، دا منتھ آف رمضان، سو دیٹس وائی آئی ایم ریسائٹنگ قرآن. مہینہ ہے رمضان کا، ہم قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں مسلمان لوگ. کہتا ہے یو آر یو کریزی، تم پاگل ہو، ابھی قرآن پڑھے گے ہو؟ کون سی زبان میں؟ بولا جی عربک میں. کیا ہے اس کے اندر؟ تو بولا جی اس کے اندر سب کچھ ہے. بولا یار تم لوگ بس پاگل ہو، ایک کتاب پڑھو. میں نے سنا اور بھی بہت لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن یو ہیو اے بک. اس نے بولا ہاں یہ میرے پاس انگلش ورژن ہے، اس کا انگلش ترجمہ ہے، یہ لے جاؤ تم. ڈاکٹر جیفری لینگ نے 8 سال، کتنے سال؟ 8 سال قرآن کو پڑھا. صرف اس لیے پڑھا کہ میں اس کے اندر کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی ایسی چیز نکالوں کہ جس کو میں ہاں یہ دیکھو یہ غلط لکھا تمہارے قرآن میں. ایک خامی نہیں نکال سکا، ایک کمی نہیں نکال سکا، ایک غلطی نہیں نکال سکا. پھر اس نے 8 سال کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، پھر ایک کتاب لکھی، ہائی وے ٹو جنہ یا ہائی وے ٹو پیراڈائز کے نام سے اس نے کتاب لکھی. ڈاکٹر جیفری لینگ جب ذرا لکھنا اس کے اوپر گوگل کے اوپر دیکھنا، اس نے پھر اپنا کیسے بتایا کہ میں کیسے مسلمان ہوں، کہ میں قرآن میں نقص ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ مجھے اپنے نقائص نظر آ گئے. ایتھیسٹ تھا، کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا، کرسچن گھرانے میں پیدا ہوا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ الحمدللہ آج ویسٹ کے اندر ایک بہت اوتھینٹک، موسٹ انفلوئنشل نیم ہے، اس کے نام پہ لوگ جو ہے نا مسلمان ہو جاتے ہیں. اور ہم مسلمان، ہمیں لالچ دینا پڑتا ہے، اور بھائی اعتکاف کر لو. نبی نے کبھی اعتکاف چھوڑا؟ اعتکاف میں شب قدر مل جاتی ہے. ارے جبریل امین آتے ہیں اور بھائی گفٹ ہیمپر کے لیے ہم بھاگتے ہیں نا، یار میرے کو تھیلا مل جائے رمضان پیکیج کا، میرے کو تھیلا مل جائے، مجھے کوئی گفٹ مل جائے. گفٹ ہیمپر لاتے ہیں، اور وہ گفٹ ہیمپر کس چیز کے ہوتے ہیں؟ وہ مغفرت کے گفٹ ہیمپر، مغفرت کے گفٹ ہیمپر، تو تمہیں نجات مل جائے گی جہنم سے، رب کو راضی کر لو. لیکن ہم تو صرف دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں، تو یہ دنیا کس دن کام آئے گی؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو تم بو گے وہی تم کاٹو گے. تو پھر ہم نے اس دنیا ہی کو کیوں
سب کچھ اپنا بنا لیا. رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا میں 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں. اور میں تمہیں کہتا ہوں کثرت سے موت کو یاد کرا کرو کہ یہ لذتوں کو کاٹنے والی. ہم میں سے کون موت کو یاد کرتا ہے؟ جا رہے ہوتے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کلفٹن بھی جس دن میں رات کو گزرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بڑا ہوا. اچھا میں آئی کانٹ سی بلڈ, میں خون دیکھ نہیں سکتا, میری طبیعت خراب, میں پھر بھاگا وہاں سے. سچی بات اتنا رش تھا. اور خدا کی قسم مسلمان کہلانے والے صرف ویڈیو بنا رہے. اللہ بخشے امجد صابری بھی جو جب شہید ہوا تھا یاد ہے آخری رات وہ میرے ساتھ تھا, سما پہ تھے ہم لوگ. اس نے مجھے اس دن جانے نہیں دیا. تراویح کے بعد سحری کے بعد ہم لوگ چلے, میں بھی چلا جایا کرتا تھا, پر اس کا وہ بنو سما کی آواز کے اندر وہ تھا جج تھا. انہوں نے پھر سیمی فائنلسٹ کو فائنل کیا. مجھے کہتا شاہ صاحب رک جاؤ یار. اس وقت اس نے میرے سامنے دہی اور آم سب کچھ کھایا. بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ وہ بیچارہ مر رہا تھا جب شہید ہو. اس کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, آنکھ اس کی نکلی ہوئی, اس کے اوپر چہرے پہ گولیاں ماری ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں مارو, اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں. اور بھائی اس کو لے کے جاؤ ہاسپٹل, ویڈیو بنا رہے ہیں. اتنے تو ہم بے حس و بے غیرت ہو چکے ہیں, مرتے ہوئے کو کوئی دیتا نہیں. وہ ایک بندہ تھا نا 1990 کیا نام تھا اس کا یار, وہ جو اس نے ایک گدھ کی فوٹو کھینچی تھی کہ ایک افریقی کالا بچہ پڑا ہوا گر رہا تھا, مرنے کا انتظار کر رہا تھا, اور یہ اس کی فوٹو بنا رہا تھا. اس فوٹو کو نوبل پرائز ملا تھا, ورلڈ کا سب سے بڑا پرائز ملا تھا. 1992 میں اس نے وہ 91-92 میں فوٹو بنائی تھی, اور 2002 یا 2003 میں اس کو پرائز ملا تھا. اس کی فوٹو جب عام ہوئی, اور وہ شخص جب اس کی فوٹو مل گئی نا تو اس کو پرائز ملا, تو وہ ڈپریشن سے مر گیا. اس کے اندر اتنا اس کو گلٹ ہوا, گلٹ کو کیا بولیں گے, ضمیر پہ اس کا اتنا بوجھ ہوا, وہ اس احساس جرم سے مر گیا. اس نے خودکشی کر لی کہ یار میں فوٹو بناتا رہا کہ وہ بچہ مر جائے اور اس کو گدھ کھانے لگے, میں نے اس بچے کو بچایا کیوں نہیں, میں نے اس کو پانی کیوں نہیں دیا, میں نے اس بچے کو روٹی کیوں نہیں دی, میں اپنی فوٹو بنانے کے چکر میں نے اس کو مار دیا. اس احساس جرم میں وہ شخص مر گیا جو فوٹو بنانے والا. ہم وہ غیر مسلم تھا, ہم اس سے بھی گئے گزرے نہیں ہو گئے, بے حس نہیں ہو گئے. ہمیں صرف اور صرف دنیا چاہیے, آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ مہینہ آیا ہمیں بخشوانے کے لیے. اللہ کرے ہم اس مہینے کی قدر کر لیں, اور جس سے ہو سکے وہ ماہ مقدس کے آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں آخرت کی فکر عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت جزاک اللہ. جگہ پہ ٹھیک جائے تاکہ دوسرا کوئی آ سکے, ایک جگہ اپنا جگہ بنا دیں. اسے جیب میں ڈال, بند کر اسے جیب میں ڈال.